والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سبقت کرنے والے پہلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم جن کی انہوں نے پیروی کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مہاجرین کی اور انصار کی پیروی کی بإحسان، نیکی کے ساتھ، یعنی قیامت تک کے لیے۔ ویسے تو اس کی لمبی تفسیر ہے، لیکن مختصر یہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگ جو ان لوگوں کی پیروی کریں گے، مہاجرین کی اور انصار کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اس سے راضی، وأعد لہم، اور تیار کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جنات، باغات، تجری، چلتی ہوں گی، تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ، اور ان لوگوں میں سے، حولکم، جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، منافقون، کچھ منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں، مردو، جو ڈٹ گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، علی النفاق، نفاق پر، جو منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتین، بار بار، ثم، پھر، یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ مرتين کا معنی ہوتا ہے دو بار بھی، اس کا معنی یہ بھی آتا ہے بار بار۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملا لیے کچھ اچھے عمل، وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے برے، انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، برے بھی کیے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یتوب علیہم، ان پر رجوع کرے، ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو معاف کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہوں، بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہم نیک اعمال بھی کریں اور ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں قیامت تک کے لیے کہ جو انہوں نے برے اعمال بھی کیے، اچھے اعمال بھی کیے، آن قریب اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ خذ من اموالہم، پکڑیے ان کے مالوں میں سے صدقہ، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ساتھ تو ان کو پاک کرے گا اور تو ان کو صاف کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، آپ ان کو صاف کر دیں گے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ الم یعلم، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا یقبل التوبۃ، وہی قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کی توبہ وہی قبول کرتا ہے، ویأخذ صدقات، اور وہی لیتا ہے صدقات، اور وہی صدقے کو قبول کرتا ہے، صدقات کو پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو دیا ہوتا ہے یا 1 روپیہ وغیرہ، تو اللہ کے ہاں وہ احد پہاڑ کے برابر بندے کا صدقہ پہنچ جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، پس ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارا عمل اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے کہ یہ اب کیسے عمل کرتے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تمہیں لٹایا جائے گا، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، غیب کو جاننے والے کی طرف، وَالشَّهَادَةِ، اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تم کو خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، مرجون، ان کا لیٹ کر دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا ان کا معاملہ، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے معاملے کے لیے، ان کو لیٹ کر دیا گیا اللہ کے معاملے کے لیے، ان کو لیٹ کر دیا گیا۔ اما يعذبهم، یا وہ ان کو عذاب دے، واما يتوب علیہم، یا ان پر توبہ قبول کرے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس میں وہ جو صحابہ کرام تھے جو لیٹ ہو گئے تھے لیکن وہ جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوئے،
وہ ان سے سستی ہو گئی، وہ صحابہ کرام کے ہی تھے، کچھ تو منافق تھے اور کچھ دیہاتی لوگ تھے جن کے دل میں پختہ ایمان نہیں تھا، کچھ پکے صحابہ کرام تھے، لیکن یہ سستی کی بنا پر لیٹ ہو گئے تھے، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بہانہ عذر پیش نہیں کیا، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اللہ کے معاملے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ابھی بعد میں پھر ان کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دو تین رکوع کے بعد کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ بنا تھا، شاید 2 رکوع کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، ان کی توبہ قبول کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنائی ایک مسجد ضرارا تکلیف دینے کے لیے، وہ انہوں نے مسجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد ہی کہیں گے لیکن کہیں گے یہ مسجد ضرار ہے، یہ ایک بلڈنگ ہے، انہوں نے بطور اس کا نام مسجد رکھ لیا تھا لیکن یہ تھی نقصان پہنچانے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، وکفرن اور کفر کرنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی من گڑت بھی ہو اس کو بھی حدیث ہی کہیں گے، پہلے اللہ کے نبی کی طرف کوئی بھی منسوب بات ہو اس کو حدیث کہیں گے، پھر دیکھیں گے یہ من گڑت ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، اس کا درجہ کیا ہے، پہلے اس کو حدیث ہی کہیں گے۔ جیسے اس کو مسجد کہہ دیا گیا حالانکہ یہ ایک سازش والی بلڈنگ تھی، اور تفریق ڈالنے کے لیے بین المومنین، مومنوں کے درمیان، یہ ان کی بلڈنگ کا مقصد تھا۔ پہلا نمبر نقصان پہنچانا مسلمانوں کو، دوسرا نمبر کفر کرنا، تیسرا نمبر مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا، و ارصادن، اور چوتھا بطور گھات کے استعمال کرنا، بطور پناہ گاہ کے استعمال کرنا۔ پناہ گاہ تھی لمن حارب اللہ، اس شخص کے لیے پناہ گاہ تھی حارب اللہ جس نے اللہ تعالیٰ سے مخالفت کی، جنگ کی، و رسولہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، مخالفت کی، اس سے پہلے ان کے لیے یہ پناہ گاہ تھی۔ ولا یحلفن، عن قریب البتہ وہ ضرور، ولا یحلفن، اور البتہ وہ یقیناً قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا، الا الحسنى، مگر نیکی کرنے کا۔ یہ ہے نا ولا یحلفن، یہ ہے یحلفون، یحلفون تھا تو نون ثقیلہ آ گیا تو درمیان سے واؤ گر گیا، تو یہ فا پر جو پیش ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے، وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر نیکی کرنے کا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ یقیناً جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہونا، وہاں جا کر نماز نہ پڑھنا۔ یہ مسجد قباء کے پاس تھی یہ مسجد بنائی ہوئی، یہ مسجد قباء کے پاس ہی تھی، انہوں نے بنائی تھی کہ اللہ کے رسول یہاں کا نماز پڑھ دیں گے تو ہم باقاعدہ نماز پھر یہاں پڑھا کریں گے، یعنی ہم پھر ہمارا یہ اعتبار ہو جائے گا کہ واقعی مسجد ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے فرمایا لمسجد، البتہ وہ مسجد، اسسہ جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، التقویٰ، تقویٰ کی بنیاد پر، جو مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہو سکتا ہے، من اول یومن، پہلے دن سے ہی، کیونکہ دونوں مسجد کی بنیاد ہی پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی، مسجد قباء کی بھی اور مسجد نبوی کی بھی، اس کا معنی دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ احق، اس کا زیادہ حق ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں، وہاں تبلیغ کریں، فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ، یحب المطہرین، محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ افمن اسس، کیا پاس ایک وہ شخص جس نے اسس، بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، علی تقویٰ من اللہ، اللہ کے خوف پر، اللہ سے ڈرتے ہوئے بنیاد رکھی، ورضواناً، اور اس کی رضامندی کی رضامندی کے لیے بنیاد رکھی، دو اس کے مقصد تھے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف ڈر۔ خیرن، کیا وہ بہتر ہے، امن اسس، یا وہ جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی بنیاد کی، علی شفا جروف ہارن، ایک کھوکھلے تودے کے کنارے پر، شفا کا معنی کنارہ، جروفن کا معنی کھوکھلا تودہ، کھوکھلی چٹان جو مٹی کا ہوتا ہے، بڑا سا ڈیلا سا اس کو کہتے ہیں، بہت بڑا، تو اس کو کہتے ہیں جرف، ڈیلا اس کو ہم کہتے ہیں، مٹی کے تودے پر، ہارن جو گرنے والا ہے، اس کے نیچے سے پانی جا جا کر بالکل نیچے سے خالی ہو گیا ہے، بس گرنے ہی والا ہے، تو اس نے وہاں بنیاد رکھ دی اپنی بلڈنگ کی، تو دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ فن ہارا بھی، پس وہ اس کو لے کر گر گیا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، تو وہ شخص صحیح نہیں ہے، جیسے مسجد ضرار، یہ جھوٹی مسجد بنائی ہوئی تھی، اس کو گرانے کا حکم دے دیا گیا پھر۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ رہتی ہے ان کی بنیاد جو انہوں نے بنائی تھی، یہ چیز ریبتاً، شک ڈالتی رہتی ہے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں یہ بے چینی داخل کرتی رہی۔ یہ لا یزال، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، یہ لا کا معنی نہیں کرنا،
بلکہ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، زالہ کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، ختم ہو جانا، زوال آ جانا، شروع میں لا لگ گیا تو نہیں زوال آنا، نہیں ختم ہونا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہتی ہے، جو چیز ختم نہ ہو وہ ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ ان کی بنیاد جو انہوں نے بنائی تھی ان کے دلوں میں بے چینی ڈالتی، ان کے دلوں میں، الا مگر اس وقت تک ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی مرنے تک ان کے دلوں میں یہ پریشانی ڈالتی رہے گی کہ وہ ہم نے کیا کیا، ہمارا راز بھی کھل گیا۔ واللہ اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔